پاکستان کے معاشی ماہرین میں حالیہ دنوں میں یہ بات سامنے آئی ہے، یہ تاثر زیادہ ابھر رہا ہے کہ پاکستان پہلے ہی قرضوں کے بوجھ میں بری طرح سے دبا ہوا ہے، اور سی پیک یعنی پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے حوالے سے چین سے جو قرضے حاصل کیے جا رہے ہیں، جو رقوم حاصل کی جا رہی ہے، ان کی واپسی پاکستان کے لیے انتہائی مشکل ہوگی۔ پاکستان میں 86 ارب ڈالر سے شروع ہونے والا پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ اب اس کی مالیت تقریباً 54 ارب ڈالر سے بڑھ چکی ہے، جبکہ پاکستان کو اس سرمایہ کاری پر منافع اور قرضوں کی ادائیگی کی مد میں اگلے 30 سال کے دوران ایک اندازے کے مطابق چین کو لگ بھگ 90 ارب ڈالر واپس کرنے ہوں گے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس لیے بعض ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سی پیک کے منصوبے جو سامنے آئیں گے، پاکستان اس قابل نہیں ہوگا کہ ان قرضوں کو ادا کر سکے، اور اس طرح سے پاکستان کے پہلے سے جو قرضے ہیں اور پھر یہ قرضے بڑھ کے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ لیکن سی پیک کے تحت سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان کے ایک نامور بروکریج ہاؤس ٹاپ لائن سیکیورٹیز نے ایک ریسرچ شائع کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مسئلہ نہیں ہوگا، 90 ارب ڈالر ضرور پاکستان کو ادا کرنے ہیں، لیکن سی پیک یعنی پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ پاکستان کی ترقی کے لیے ایک بہترین منصوبہ ہے، گیم چینجر ہے، اور اس حوالے سے ان قرضوں کی ادائیگی پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ رسک ورتھ ٹیکنگ ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس رپورٹ کے مصنف اور ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے چیف اکانومسٹ سعد ہاشمی۔ بہت بہت شکریہ سعد ہاشمی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ 50 ارب ڈالر کی ایوز ہمیں اگلے 30 سال میں جو ہم نے انٹرسٹ پیمنٹ اور یہ جو سروس کرنی ہے اس لون کی، تقریباً 90 ارب ڈالر دینے اگلے 30 سال میں، آپ کی اپنی رپورٹ یہ کہتی ہے۔ پہلے بتائیے کہ یہ جو ہماری دوسری بورنگ ہے، جو ہمارے پہلے قرضے ہیں، ان سے ان کا کمپیریزن کیسے ہے؟ جو ہمارے پاس آئی ایم ایف کا قرضہ ہے یا ہماری دوسری ملٹی لیٹرل بورنگ ہے جو قرضے حکومت پاکستان نے لیے، اس کا تقابل ان قرضوں سے کیسے کریں گے؟ یہ مہنگا پڑے گا، اور اس میں فرق ہے۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا کنسیشنری ڈیٹ ہوتا ہے ایٹ کنسیشنری انٹرسٹ ریٹ۔ یہ جو ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں، ڈیٹ اور ایکوٹی کمپوننٹ، مطلب 50 ارب میں 75% ڈیٹ ہے، 25% ایکوٹی ہے۔ جو 25% ایکوٹی ہے اس پہ ریٹرن کوئی 18% ہے، اور جو 75% ڈیٹ ہے وہ کوئی 3 سے 4% ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ورلڈ بینک آئی ایم ایف ہوتا ہے وہ کافی لو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے، مطلب 1, 2, 3% ہوتا ہے، دیٹ از مطلب وہ کافی سگنیفیکنٹلی لو کاسٹ پہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا نا، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ہیوی لون ہے، بہت ہی اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، مگر اس کے ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی ادائیگی سی پیک کے منصوبوں کے حوالے سے یہ کوئی بہت کٹھن، بہت مشکل مرحلہ نہیں ہوگا۔ اس کے کیا دلائل ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کی بنیاد جو ہے وہ اس امید پہ ہے کہ یہ جب پیسہ سارا لگے گا انفراسٹرکچر میں، پاور پروجیکٹس میں، تو پھر پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ایز اے رزلٹ بہتر ہوگی، اور اس کے بہتری ہونے سے جی ڈی پی جیسے ابھی 300 ارب ڈالر ہے، وہ بائی 2025 کچھ 450 ارب ڈالر ہوگا۔ تو آن اس بیسس پہ یہ جو 50 ارب کا لون ہے وہ آگے جا کے اتنا بھاری نہیں پڑے گا جتنا ابھی لگ رہا ہے۔ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی اس کی جو ڈیٹ ری پیمنٹس ہیں اور جو ایکوٹی ری پیمنٹس ہیں وہ اگر فار ایگزامپل 1% ہے ابھی ایز پرسنٹیج آف جی ڈی پی، آگے جا کے اگلے 5-10 سال بعد وہ پھر سگنیفیکنٹلی لیس دین 1% آف جی ڈی پی ہوگا، اور اکنامک تھیوری کے مطابق لیس دین 1% آف جی ڈی پی اگر ایکسپینس امپیکٹ ہو رہا ہے تو وہ سروسیبل ہو جاتا ہے کافی حد تک، بطور اس کے کہ اگر اوور 1% یا 2% آف جی ڈی پی ہو کوئی ایکسپینس۔ لیکن ساتھ یہ بتائیے گا کہ آبویسلی ہم نے تو اس وقت ایسٹیمیشنز کرنی ہیں اور پروجیکشنز کرنی ہیں، تو یہ جو انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری ہوگی، پاور پروجیکٹس میں سرمایہ کاری ہوگی، آپ کہتے ہیں، حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ اس سے جی ڈی پی ہماری اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کو سروس کرنا، یہ قرضے ادا کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ یہ ماڈل کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ جی ڈی پی گروتھ، جو مجموعی قومی پیداوار میں بہتری آئے گی، ترقی آئے گی، اس کا آپ تخمینہ لگا رہے ہیں؟ یہ کس ماڈل پہ کام کر رہے ہیں؟ اس کا موٹا موٹا حساب ہے، کیونکہ پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے وہ ایک نہایت ہی وسیع بنیاد پہ بیسڈ ہے، مطلب اس میں 50% ریٹیل ہے، ہول سیل ہے، سروسز ہے، پھر 25% ایگری، پھر 25% انڈسٹری۔
تو بطور یہ کہ کہنا کہ کتنا امپیکٹ کتنی انڈسٹری کو ہوگا وہ تو میرے خیال سے کسی بھی اکانومسٹ کے لیے کہنا مشکل ہے، لیکن ہسٹوریکلی دیکھتے ہوئے اور اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ دیکھتے ہوئے ایک رف اندازہ یہ ہے کہ 1 سے 2% سی پیک سے پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ پہ پازیٹیو امپیکٹ آنے کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ مقصد یہ کہ فار ایگزامپل اگر پاکستان کا آن ایوریج 5% جی ڈی پی گروتھ رہا ہے پچھلے ڈیکیڈز میں، تو آگے جاتے ہوئے یہی 5% جو ہے وہ 6% تک جا سکتا ہے ان سی پیک کے پروجیکٹس کی وجہ سے، کیونکہ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ $50 ارب کی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوئی، اور اس کے اگر یہ فروٹفلی انویسٹ کیے جائیں پیسے تو اس میں جی ڈی پی گروتھ کا پازیٹیو امپیکٹ ہونا کی امید رکھنا ریئلسٹک ازمپشن ہے۔ بہت بہت شکریہ سعد ہاشمی۔ کہتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایمانداری سے یہ قرضے استعمال کیے جائیں، اس میں کرپشن نہ ہو۔ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے اور اس کے ساتھ ذہانت سے اس کو استعمال کیا جائے، صحیح مقام پہ صحیح انداز میں ان قرضوں کو استعمال کیا جائے۔ حکومت کا ایک باقاعدہ اس سلسلے میں خاکہ ہے، تو پھر یہ عملی مشکل ہوگا، کیونکہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ، اس کے ذریعے جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے، پورے خطے پہ جو اثرات ہوں گے، یہ واقعی گیم چینجر ہوگا، پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ اس پورے خطے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔